بالی ووڈ کی ایک فلم 5 دسمبر کو ریلیز ہو رہی ہے جس کا نام ہے دھرندر۔ جیسے ہی اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا تب سے ہی اس کے اصل کریکٹرز پر خوب باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر آپ نے ٹریلر نہیں دیکھا تو جان لیں کہ اس فلم میں ارجن رامپال نے ISI ایجنٹ میجر اقبال کا کریکٹر پلے کیا ہے۔ رنویر سنگھ میجر موہت شرما کے روپ میں نظر آئیں گے۔ اکشے کھنہ نے کراچی کے مشہور گینگسٹر رحمان ڈکیت کا کریکٹر نبھایا ہے اور سنجے دت بنے ہیں SSP چودھری اسلم۔ وہی چودھری اسلم جنہوں نے کراچی میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دی۔ کیونکہ یہ فلم ریئل لائف کریکٹرز پر بنی ہے اس لیے لوگ اب ان کی سچائی جاننے میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اور خاص طور پر چودھری اسلم جیسے کنٹروورشل مگر بہادر کریکٹر پر سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ اب فلم میں اصل ہسٹری دکھائی جائے گی یا صرف ایک فلمی کہانی ہوگی، یہ تو 5 دسمبر کو فلم دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اس اصل کریکٹر کی جس پر فلم کا سب سے طاقتور رول بنایا گیا ہے، چودھری اسلم۔ وہ کون تھے، ایک ہیرو یا ویلن؟ آئیے ان کی سچی کہانی جانتے ہیں۔ 9 جنوری 2014 وہ دن جب چودھری اسلم کو نشانہ بنایا گیا۔ اس روز ان کے ڈرائیور کانسٹیبل کاشف ڈیوٹی پر نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن چودھری اسلم کے حکم کے سامنے وہ مجبور ہو گئے۔ دل نہیں مان رہا تھا لیکن فرض نبھانے آ گئے۔ جیسے ہی گاڑی نے ٹول پلازا کراس کیا اور لیاری ایکسپریس وے پر پہنچی، ساتھ ہی ایک مشکوک گاڑی آ کر برابر آ لگی۔ اس گاڑی میں بیٹھے حملہ نے جیسے ہی ڈیٹونیٹر دبایا، زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ یہ دھماکہ اتنا طاقتور تھا کہ چودھری اسلم کی گاڑی کا ملبہ دھماکے کی جگہ سے 20 سے 30 فٹ دور جا گرا۔ گاڑی میں موجود تینوں افراد، چودھری اسلم، ان کے ڈرائیور اور گارڈ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اس حملے میں 150 سے 200 کلو گرام دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ لیکن کیا یہ صرف ایک سوسائیڈل اٹیک تھا یا اس کہانی میں کوئی اور کریکٹر بھی تھا؟ شاید وہی شخص جو اس دن چودھری اسلم کی گاڑی چلا رہا تھا، وہ ڈرائیور کانسٹیبل کاشف، جس نے اس دن ڈیوٹی سے بچنے کی کوشش بھی کی تھی۔ کیا کانسٹیبل کاشف کو اس دن ہونے والے حملے کا پہلے سے ہی پتا تھا یا اس کے دل میں کوئی اور بات تھی؟ اس پر ہم ویڈیو کے آخر میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے جانتے ہیں کہ 1984 میں سندھ پولیس میں بھرتی ہونے والا ایک عام سا شخص آخر کیسے کراچی کا سب سے طاقتور اور سب سے خوفناک پولیس آفیسر بن گیا۔ چودھری اسلم کا نام ہی کافی تھا۔ ایک بار انہوں نے کار سنیچنگ گینگ کے ایک اہم ممبر کو گرفتار کیا۔ جیسے ہی اس ملزم کو پتا چلا کہ اسے چودھری اسلم نے پکڑا ہے، اس نے جیل میں ہی خودکشی کر لی۔ چودھری اسلم اس وقت مشہور ہوئے جب انہیں کراچی کے سب سے خطرناک تھانے گلبہار کا SHO اپوائنٹ کیا گیا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں روز بوری بند لاشیں ملنا عام بات تھی اور ملیٹنٹس کا کھلے عام راج تھا۔ چودھری اسلم نے وہاں کئی کامیاب آپریشن کیے، مگر کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کی شہرت کی اصل وجہ ایک خاص واقعہ تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی گھر پر ریڈ کیا تھا، جس کے بعد امت اخبار نے روزانہ ان کی تصویر کے ساتھ یہ لکھنا شروع کر دیا کہ ان پر کیس درج کیا جائے۔ آج اتنے دن ہو گئے ہیں مگر کیس نہیں بنا۔ کبھی لکھا جاتا کہ 5 دن ہو گئے ہیں، پھر 10 دن، پھر 50 اور پھر 100 دن، اور یوں وہ روزانہ خبروں میں آنے لگے۔ جب کوئی پولیس آفیسر اتنے دنوں تک لگاتار نیوز پیپر میں نظر آئے گا تو اس کا مشہور ہونا تو یقینی ہی تھا۔ پھر 1992 میں نواز شریف کی حکومت نے آپریشن کلین اپ کا آغاز کیا، جس کا مقصد کراچی کو ملیٹنٹ گروپس اور ایکسٹریمسٹ سے پاک کرنا تھا۔ اس بڑے آپریشن میں جن افسران کا نام سب سے اہم تھا، ان میں ایک نام تھا چودھری اسلم کا۔ چودھری اسلم کوئی عام پولیس آفیسر نہیں تھے۔ کراچی کی سڑکیں جہاں روز گولیوں کی زبان بولی جاتی تھی، وہاں صرف ایک نام ایسا تھا جس سے مجرم کانپتے تھے، چودھری اسلم۔ انہوں نے صرف گینگسٹرز کو گرفتار نہیں کیا بلکہ ان کے پورے نیٹ ورکس کو توڑ کر رکھ دیا۔ ایسے خطرناک مجرم جن کا نام سن کر عام پولیس والے پیچھے ہٹ جاتے تھے، چودھری اسلم انہی کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے ٹھکانوں تک جا پہنچتے تھے۔ چودھری اسلم نے ایسے کئی خطرناک مجرموں اور دہشت گردوں کا پیچھا کیا جن سے لوگ ڈرتے تھے اور جنہیں پکڑنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ 11 دسمبر 1998 کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک سٹنگ آپریشن کیا گیا۔
ٹارگٹ تھا MQM کا بدنام زمانہ ٹارگٹ کلر سولت مرزا، جو ایک دن پہلے 10 دسمبر کو بینکاک سے واپس کراچی آیا تھا اپنی ماں کی ڈیتھ کے 2 ہفتے بعد۔ اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے چودھری اسلم۔ سولت مرزا وہی مجرم تھا جس نے 5 جولائی 1997 کو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کے MD شاہد حامد، ان کے گارڈ اور ڈرائیور کو قتل کیا اور پھر بینکاک بھاگ گیا۔ لیکن اصل جنگ تو 2000 کے بعد شروع ہوئی، جب کراچی دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ طالبان نیٹ ورکس یہاں سے فنڈنگ اور ٹارگٹ کلنگ کر رہے تھے اور لیاری گینگ وارز نے الگ ہی طوفان مچا رکھا تھا۔ ایسے میں چودھری اسلم وہ دیوار بنے جو ان سب کے راستے میں کھڑی ہو گئی، اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب چودھری اسلم دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گئے۔ یہ واقعہ 2004 کا ہے۔ پولیس کو خبر ملی کہ کراچی کا ایک خطرناک مجرم شعیب خان، جو داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک سے تعلق رکھتا ہے، لاہور کے پوش علاقے ڈیفنس میں چھپا ہوا ہے۔ داؤد ابراہیم کا نام سنتے ہی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی الرٹ ہو گئی، کیونکہ یہ وہی نیٹ ورک تھا جس کے تانے بانے انڈیا میں بم دھماکوں سے لے کر کراچی کی ٹارگٹ کلنگ تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس اہم مشن کو بھی چودھری اسلم نے خود لیڈ کیا۔ ان کی ٹیم نے خاموشی سے لاہور کا رخ کیا اور بغیر کسی شور شرابے کے شعیب خان کو گرفتار کر کے کراچی منتقل کر دیا گیا۔ یہ گرفتاری ایک بڑی کامیابی سمجھی جا رہی تھی، لیکن صرف 1 مہینے بعد اچانک خبر آئی کہ شعیب خان کراچی کی جیل میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیچرل ڈیتھ تھی، تو کچھ نے اسے خاموش صفایا قرار دیا۔ چودھری اسلم نے اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ پولیس مقابلے کیے۔ ان کے نشانے پر وہ گینگسٹر اور دہشت گرد تھے جن کے نام سے شہر میں خوف پھیلا ہوتا تھا، لیکن ان سب میں ایک نام سب سے اہم تھا: رحمان ڈکیت، لیاری گینگ وار کا سب سے بڑا گینگسٹر۔ اغوا، پروٹیکشن منی، قتل اور جرائم کی ایک لمبی لسٹ۔ کراچی کے کئی علاقے اس کے کنٹرول میں تھے۔ 2009 میں چودھری اسلم نے سیکرٹ انفارمیشن کی بیس پر کارروائی کی اور پولیس مقابلے میں رحمان ڈکیت کو انجام تک پہنچایا۔ یہ مقابلہ صرف ایک گینگسٹر کے خاتمے کا واقعہ نہیں تھا، یہ پیغام تھا کراچی کے ہر مجرم کے لیے کہ تم جہاں بھی چھپو گے، چودھری اسلم تمہیں وہیں سے نکال لائے گا۔ رحمان ڈکیت کے علاوہ بھی چودھری اسلم نے کئی خطرناک مجرموں کو پکڑا، مارا یا ان کے نیٹ ورکس کو توڑ کر رکھ دیا، جیسے اجمل پہاڑی، بابا لاڈلا، غفار ذکری، کامران مدھوری اور طالبان نیٹ ورکس کے اہم کمانڈر۔ کچھ لوگوں کے لیے چودھری اسلم ایک ہیرو تھے، جنہوں نے بہادری سے ان ایلیمنٹ کو ختم کیا جو شہر کا سکون برباد کر رہے تھے، مگر کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک ویلن تھے، جنہوں نے بے شمار ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی کے علاقے گداپ میں پیش آیا۔ پولیس کو انفارمیشن ملی کہ مشہور مجرم مشتاق بروہی ایک مخصوص جگہ پر چھپا بیٹھا ہے۔ چودھری اسلم کی ٹیم نے فوری ایکشن لیا اور پولیس مقابلے کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ مشتاق بروہی مارا جا چکا ہے۔ لیکن پھر کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ پتہ چلا کہ جس شخص کو مارا گیا ہے وہ کوئی مجرم نہیں بلکہ ایک بے گناہ شہری تھا، رسول بخش۔ اس واقعے نے سب کو چونکا دیا۔ انکوائری شروع ہوئی، کیس عدالت میں پہنچا اور چودھری اسلم کو 18 ماہ جیل میں گزارنے پڑے، لیکن آخرکار سپریم کورٹ نے انہیں اور ان کی ٹیم کو باعزت بری کر دیا۔ مگر سوال وہی رہا، اگر چودھری اسلم بے گناہ تھے تو رسول بخش کے قتل کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ وہ سچ ہے جو آج بھی دھند میں لپٹا ہوا ہے۔ ویسے تو سرکاری ریکارڈز میں لکھا گیا ہے کہ چودھری اسلم نے 2009 میں ایک مقابلے میں رحمان ڈکیت کو مارا، لیکن کچھ جرنلسٹ اور سورسز کا کہنا ہے کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ان کے مطابق رحمان ڈکیت کو دراصل کہیں اور گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں اس کی لاش چودھری اسلم کے حوالے کر دی گئی تاکہ ایک سٹرونگ میسج دیا جا سکے۔ تو کیا چودھری اسلم نے واقعی اسے مقابلے میں مارا تھا، یا وہ صرف وہی کر رہے تھے جو اسٹیٹ دکھانا چاہتی تھی؟ سچ کیا ہے، یہ آج بھی ایک سوال ہے جو شاید کبھی مکمل طور پر سامنے نہ آ سکے۔ پھر 2010 میں چودھری اسلم کو CID میں اپوائنٹ کیا گیا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے لشکر جھنگوی اور طالبان جیسے نیٹ ورکس کے خلاف ایک نیا محاذ کھولا، جس کے نتیجے میں 11 نومبر 2010 کو CID کے آفس پر ایک خودکش حملہ ہوا۔ بھروس سے بھری گاڑی دروازے سے ٹکرا دی گئی۔ اس خوفناک حملے میں 20 افراد جان سے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ ذمہ داری طالبان نے قبول کی، لیکن خوش قسمتی سے چودھری اسلم اس حملے میں بچ گئے۔
लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। 19 सितंबर 2011 को चौधरी असलम के घर डिफेंस में एक और धमाका हुआ। यह हमला इतना शदीद था कि पूरा मोहल्ला लर्ज उठा। 8 अफराद जान से गए, जिनमें से 6 पुलिस वाले और गली से गुजरने वाले एक माँ और उसका बेटा भी शामिल थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी तालिबान ने कबूल की, लेकिन किस्मत एक बार फिर चौधरी असलम के साथ थी। वो और उनकी फैमिली इस खौफनाक हमले में महफूज रहे। और फिर 9 जनवरी 2014 शाम 4:40 चौधरी असलम की गाड़ी लियारी एक्सप्रेस वे पर जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। चौधरी असलम, उनके ड्राइवर और एक गार्ड तीनों मौके पर ही शहीद हो गए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो कई हैरानकुन इंकशाफात सामने आए। हमलावर की शिनाख्त नईमुल्ला सदीकी के नाम से हुई और हैरत की बात यह थी कि आमतौर पर चौधरी असलम बम प्रूफ गाड़ी में सफर करते थे, मगर बदकिस्मती से उस दिन वो गाड़ी वर्कशॉप में मौजूद थी। लेकिन सबसे बड़ा धचका ये था, इन्वेस्टिगेशन ने साबित किया कि चौधरी असलम का अपना ड्राइवर, वही कांस्टेबल काशिफ, इस साजिश में मुलव्वस था। काशिफ पुलिस फोर्स में आने से पहले एक सेक्टेरियन ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता था। हालांकि चौधरी असलम के करीब आना उसकी कोई मंसूबाबंदी नहीं थी, लेकिन जब उसे लगा कि चौधरी असलम और उसकी टीम अपनों को भी नहीं छोड़ते तो उसने अंदर से इनकी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी। चौधरी असलम कब कहाँ जाते हैं, किस रूट से आते हैं, किस वक्त ऑफिस से निकलते हैं, काशिफ ने सब कुछ बता दिया। इस सारे हमले का मास्टरमाइंड था अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी, जो डैनियल पर्ल केस में भी मुलव्वस था। काशिफ को सिर्फ ये पता था कि हमला होगा, लेकिन कब होगा ये उसके इल्म में भी नहीं था। तो चौधरी असलम एक हीरो, एक विलन, या सिर्फ उस सिस्टम का सिपाही जिसमें वो सांस ले रहे थे? फैसला आपने करना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।